الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست میں سورہ المائدہ پہ گفتگو ہوگی۔ اس کا کچھ پس منظر ہم پہلے دیکھیں گے کہ یہ صورت کس کانٹیکس میں نازل ہوئی، اور صلح حدیبیہ کے بعد سے لے کر فتح مکہ تک زیادہ حصہ اس کا نازل ہوا ہے۔ کچھ آیات جن کو بعد میں بتایا جائے گا وہ فتح مکہ کے بعد بھی نازل ہوئی، آخر میں یعنی بالکل نازل ہوئی تکمیلی نوعیت کی، لیکن یہ ہے کہ زیادہ تر حصہ اس کا جو ہے نا وہ 6 سے 8 ہجری کے درمیان نازل ہوا ہے، اور اس میں خاص طور پر شریعت کے تکمیلی احکامات ہیں، پورا جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے شریعت کا وہ اس میں دیا گیا ہے۔ یہ زمانہ وہ تھا کہ جس میں ایک طرف تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد کے لیے بھی کوششیں اور کاوشیں کرنی تھی، ابھی مکہ چونکہ فتح نہیں ہوا تھا، اس لیے اس میں خاص طور پر وہ واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے بنی اسرائیل کو کہا کہ جہاد کے لیے چلو، تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ تم اور تمہارا خدا جا کر لڑو، ہم یہاں جو ہے نا وہ بیٹھیں گے، جب فتح ہوگی تو پھر ہم آئیں گے۔ تو اس طرح گویا کہ اہل ایمان کو جہاد کے لیے بھی اس میں ابھارا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں جو عمومی مضامین ہیں پچھلی صورتوں میں جو سورہ البقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء میں آ چکے ہیں، وہی اس میں بھی انداز ہے۔ اس میں ایک طرف تو اہل کتاب کے اوپر بہت ہی شدید تنقید کرتے ہوئے ان پہ اتمام حجت کیا گیا ہے، اور یہود اور نصارہ دونوں کو یہاں شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے ان کے جرائم کو پوری طرح ایکسپوز کیا گیا ہے، اور ان کے اوپر ان کو بڑی شدید دھمکیاں دی گئی ہیں اور وارننگز دی گئی ہیں، اور ان کے جو بڑے بڑے جرائم ہیں ان کو کھل کے بیان کیا گیا، ان کو بری طرح ایکسپوز کیا گیا ہے صورت کے اندر۔ اور اس میں ان دھمکیوں میں ظاہر ہے کہ ایک وارننگ اہل ایمان کے لیے بھی ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو عہد ہے، میثاق ہے، اس کے ساتھ یہ سلوک کرو گے تو تمہارا بھی یہی حشر ہوگا جو بنی اسرائیل کا ہوا۔ تو اس اعتبار سے یہ صورت بڑی اہم ہے، لیکن اس میں جو ایک اسلامی ریاست ہے اس میں جو اس کے اصول ہے اور قواعد و ضوابط ہے وہ بہت ڈیٹیل سے اس میں دے دیے گئے ہیں۔ مثلا یہ کہ جو ریاست کے خلاف بغاوت کی جائے گی ان کو کیا سزا ملے گی، اس طرح جو ہائی وے رابری ہے، ڈاکہ زنی ہے، ریاست کی ریٹ کو چیلنج کریں گے جو لوگ، ان کو کیا سزا دی جائے گی۔ تو وہ پھر اس میں چوری کی سزا اس میں بیان ہوئی ہے، شراب اور جوئے کو مکمل طور پہ حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو اسی طرح کھانے پینے کے معاملے میں، نکاح کے معاملے میں جو بالکل آخری درجے کے احکامات ہیں، جو تکمیلی نوعیت کے احکامات ہیں، جن کا آغاز سورۃ البقرہ سے ہوا تھا، وہ یہاں جا کے گویا کہ شریعت مکمل طور پر یہاں پہ جا کے کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس صورت کا ایک خاص پس منظر ہے جس میں یہ صورت نازل ہوئی، اور اس وقت گویا کہ جس طرح کہ سورۃ البقرہ میں ابتدائی احکامات تھے شریعت کے، اور سورہ آل عمران میں پھر ڈسپلن اور ایک اسلامک کمیونٹی یا آرگنائزیشن یا تنظیم مسلمانوں کو بیان کی گئی تھی، اور سورہ نساء میں فیملی کے آرگنائزیشن کو بیان کیا گیا۔ تو یہاں جو اسلامک اسٹیٹ یا اسلامک ریاست ہے اس کے جو اہم ترین احکامات ہیں ان کو، اور ذمہ داریاں جو ہیں اسلامک اسٹیٹ کی، وہ ان کو بیان کیا گیا ہے۔ تو اس مختصر سے تعارف کے ساتھ اب میں سورۃ المائدہ کی چند آیات آپ کے سامنے رکھوں گا، جس میں وہ جو یہ پہلو ہے وہ بہت نمایاں طریقے سے آ جاتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے جو بالکل پہلی آیت کا پہلا ہی جملہ ہے وہ بڑا اہم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ یہ پہلی آیت کا ایک پہلا چھوٹا سا جملہ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اوفوا وفا کرو، پورے کرو، بالعقود، عقود عقد کی جمع ہے، تو عقود یعنی وعدے اور ایگریمنٹس، اور جو ہیں جو بھی معاہدے ہیں، جتنے بھی معاہدے ہیں، وعدے ہیں، وہ پورے کرو۔ اب یہ عقود عقد کیا ہے؟ عقد کہتے ہیں گرہ لگانے کو۔ تو یہ گرہ جو ہے نا وہ دو چیزوں کو جوڑنے کے لیے جو گرہ لگاتا ہے، جو دو دھاگے ہیں ان کو جب آپ جوڑتے ہیں، دو رسیوں کو، تو پھر گرہ لگا کے ایک کر دیتے ہیں، وہ گویا ایک رسی بن جاتی ہے۔ تو اب یہ جو وعدے ہیں کیا ہیں اور یہ گرہ کیا ہے اصل میں؟ تو اب عقد جیسے نکاح میں ہوتا ہے کہ ایک طرف مرد ہے ایک طرف عورت ہے، تو وہ دونوں ایک کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں، اور وہ کانٹریکٹ یہ ہوتا ہے، وہ لکھا ہوا نہیں ہوتا لیکن
وہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے. انڈرسٹوڈ یہ ہوتا ہے کہ جو مرد ہے وہ اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس کو عورت کو جو ہے نا نان نفقہ کھانا پینا دے گا, اور وہ جو ہے پیسے کمائے گا, اور اس کی جو ہے نا وہ اس کو لباس اور کھانا پینا اور گھر کی ضروریات وہ پورا کرے گا, باہر کے کام وہ کرے گا. اور عورت کا اس کانٹریکٹ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ گھر میں جو ہے نا وہ بچوں کی دیکھ بھال کرے گی, گھر کے جتنے کام ہیں وہ سنبھالے گی, گھر کی دیکھ بھال, صفائی ستھرائی اور کھانا پکانا اور باقی چیزیں, اور مرد باہر کے کام کرے گا. تو یہ کانٹریکٹ ہے. تو ہماری جتنی بھی سوشل لائف ہے اور جو بھی لائف جتنی بھی ہے وہ کانٹریکٹس ہیں اس میں, اور کہیں وہ کانٹریکٹس ریٹن ہیں اور کہیں جو کانٹریکٹس ہیں وہ انڈرسٹوڈ ہیں. جیسے ایک کانٹریکٹ یہ معاہدہ جو ہے نا وہ ہمارا وہ ہوتا ہے, جیسے ہم کسی ادارے میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں ہم کوئی کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے, لیکن کچھ ایسے کانٹریکٹس ہوتے ہیں کہ جو ریٹن نہیں ہوتے. جیسے کہ مثلاً ہم کسی گاڑی میں سفر کر رہے ہیں تو وہ ایک معاشرے کی نارمز ہوتی ہیں کہ آپ سیٹ پہ اگر بیٹھیں گے تو اپنی سیٹ پہ بیٹھیں گے, دوسری سیٹ پہ قبضہ نہیں کریں گے, اور اگر اس میں کوئی اگر بزرگ یا کوئی ایسا بندہ ہو تو اس کو جگہ دیں گے. تو یہ ایسے کانٹریکٹس ہیں سوشل کہ جو جسے جو ہے نا جسے کہتے ہیں, جسے روسو نے کہا ہے نیو سوشل کانٹریکٹ. تو یہ کوئی نیا سوشل کانٹریکٹ نہیں ہے, وہی اللہ نے جو دے دی ہے کانٹریکٹ وہ یہی ہے. اور اس کانٹریکٹ میں سب سے بڑا جو کانٹریکٹ اور معاہدہ ہے وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو اہل ایمان کا کانٹریکٹ ہے, مومنوں کا کانٹریکٹ ہے. اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو یہ کانٹریکٹ ہے جو اہل ایمان نے سائن کیا ہے. تو اسی کانٹریکٹ کی بنیاد پہ پھر سارے جو معاہدے اور عہد ہیں وہ اسی کی بنیاد پہ ہیں. اولاد اور والدین کے درمیان جو کانٹریکٹ ہے ان کے حقوق و فرائض کا کانٹریکٹ, یا اسی طرح ریاست اور جو پبلک کے درمیان جو کانٹریکٹ ہے وہ بھی اسی کا حصہ ہے کہ ریاست اللہ کے حکم کو نافذ کرے گی اور پبلک ان کی اطاعت کرے گی. والدین جو ہیں وہ ان کی خدمت کی جائے گی, یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا کانٹریکٹ ہے. تو سوشل لائف جتنی بھی ہے یا فیملی لائف میں جتنے بھی کانٹریکٹس ہیں تو اسی سے بات چلتی ہے بات, اور یہ اصل میں کہا گیا ہے کہ ان کو پورا کرو. اس کے بعد پھر یہاں پہ وہ تکمیلی آیت بھی میں ذکر کر دیتا ہوں کہ جو آیت نمبر 3 میں کا ایک ٹکڑا ہے جو بہت ہی مشہور ہے. الیوم اکملت لکم دینکم, آج ہم نے تمہارے لیے اپنا دین مکمل کر دیا, کامل کر دیا, پرفیکٹ کر دیا. واتممت علیکم نعمتی, اور تمہارے اوپر اپنی نعمت تمام کر دی, پوری طرح جو ہے نا وہ اپنی نعمت تمہارے اوپر کر دی. وردیت لکم الاسلام دینا, اور اسلام کو ایک دین کی حیثیت سے, ایک کوڈ آف لائف کی حیثیت سے, ایک وے آف لائف کی حیثیت سے تمہارے لیے پسند کر لیا ہے, اس پہ ہم راضی ہو گئے ہیں. تو یہ آیت بڑی جامع ہے اور بہت مشہور بھی ہے, اور کچھ روایات یہ ہیں کہ یہ آخری آیت ہے, لیکن آخری آیت یہ نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ بالکل آخر میں نازل ہونے والی آیات میں سے ضرور ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک دفعہ کسی ایک یہودی نے کہا کہ اگر یہ آیت ہماری کتاب میں نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کے دن پہ مناتے, کہ اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا فضیلت تمہیں دی گئی ہے. تو حضرت عمر مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ وہ عید کا ہی دن تھا, یہ عرفہ کے دن نازل ہوئی, اور ظاہر ہے کہ اس کے اگلے دن پھر یہ عید کے دن, یعنی گویا کہ حج کے دنوں کے آخری دن میں سے ہوتا ہے عرفہ کا دن, اور اس کے بعد پھر قربانی ہوتی ہے اور اس کے بعد عید ہوتی ہے. تو انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ یہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کے بعد پھر ہم نے اس نعمت جب مکمل ہوگی, اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا حج کے موقع پہ جب یہ آیت نازل ہو گئی, پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ اہل ایمان جو ہے نا وہ قربانی کر کے عید ہی مناتے ہیں. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اب یہ کامل دین تمہیں دے دیا ہے اسلام, اور اس کی جو اہم ترین بات یہ ہے کہ جو معاہدے ہیں, عہد ہیں, وعدے ہیں وہ تم نے پورے کرنے ہیں. وہ معاہدے اور عہد بھی تم نے پورے کرنے ہیں جو تم نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیے ہیں, اور انسانوں کے ساتھ بھی جتنے بھی تمہارے سوشل کانٹریکٹس ہیں وہ سارے کے سارے تم نے پورے کرنے ہیں, چاہے وہ میاں اور بیوی کا کانٹریکٹ ہو, چاہے وہ اولاد اور والدین کا اور بچوں کا کانٹریکٹ ہو, چاہے وہ جو ہے وہ معاشرے اور سوسائٹی میں کوئی بھی وعدہ ہو اسٹیٹ کے ساتھ, ریاست کے ساتھ. تو ان سارے وعدوں اور معاہدوں کو پورا کرنا یہ ایک مومن کا, ایک مسلمان کا اور ایک انسان کی ذمہ داری اور ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنے عہد اور معاہدوں کو پورا کرے. تو یہ ہے دراصل جو سوشل کانٹریکٹ ہے جس کو یہاں اللہ تعالیٰ نے مختصراً بیان کر دیا ہے کہ ہم کن کن معاہدوں میں اور کن کن ذمہ داریوں میں ہم جکڑے ہوئے ہیں, اور ان سارے معاہدوں کو ہم نے پورا کرنا ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو معاہدے ہیں. اور یہی دراصل کامیابی اور فلاح کا راستہ ہے
کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو معاہدوں کو پورا کریں اور اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین اسلام کی نعمت، جو بہت بڑی نعمت ہے، جو مکمل کر کے ہمیں دے دی گئی ہے، اس کی ہم قدر کریں، اس کو ہم اسٹڈی کریں، اس کو ہم انڈرسٹینڈ کریں اور اس کو پہنچائیں، اس کا ابلاغ کریں اور اس کو اپنے معاشروں میں ہم عملاً نافذ کر سکیں، جاری و ساری کر سکیں دین اسلام کو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔